بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ حضور سرور عالم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ایک بار درود شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اس پہ 70 رحمت نازل فرماتا ہے۔ ہم سب بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ حضور اقدس علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ختم نبوت یعنی حضور کا آخری نبی ہونا۔ یہ موضوع نہ تو جوش خطابت سے سمجھ میں آتا ہے اور نہ ہمہ ہمی کے ماحول میں، یہ بڑا ہی ایک اسکول کی کلاس کی طرح موضوع سمجھنا ضروری ہے، اور آج کے دور میں اور زیادہ ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ سلام صاحب نے بھی فون پہ مجھے موضوع کے لیے جب بتایا، آپ کو پتہ ہے یہ حالیہ دنوں میں فیصل آباد میں بھی ایک عورت نے دعوی نبوت کیا۔ اسی طرح آئے دن نئے سے نئے فتنے سامنے آتے ہیں۔ یاد رہے ختم نبوت کا سادہ سا مطلب و مفہوم یہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اتنی بات کی سمجھ آ گئی جی؟ اب بالکل بس آپ نے سمجھنا۔ آپ ماشاءاللہ سارا دن کام کاج کر کے اتنی بڑی تعداد میں گاؤں میں اس وقت سونے کا معمول ہوتا ہے، جاگ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہی بڑی برکت والی بات ہے۔ بس توجہ ڈبل کر دیجئے گا۔ اب ہے دوسرا نقطہ سمجھنے کا کہ یہ جو کہا گیا کہ ختم نبوت کا مطلب ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، آیا یہ عقیدہ، یہ سوچ کسی بندے نے، مولوی صاحب نے، پیر صاحب نے، خطیب نے، نقیب نے، نعت خواں نے، کسی سیاسی یا مذہبی جماعت نے بنا کر دیا ہے، یا یہ عقیدہ کہیں اور سے آیا ہے؟ یہ ہو گیا سوال۔ اب اس کا جواب سنیں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ حضور آخری نبی ہیں۔ یہ عقیدہ پیر، مولوی، قاضی، سجادہ نشین، امیر اور مجتہد مفسر کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو عرشوں کے مالک نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ قرآن میں کہاں بیان کیا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، محمد کریم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور رب فرماتا ہے کہ میرا حبیب آخری نبی ہے۔ یہاں پر آپ کو سبحان اللہ کہنا چاہیے تھا، اگرچہ فرض نہیں ہے، یعنی اگر آپ کو آیت کا ترجمہ سمجھ میں آیا تو اب آپ کا بولنے کا حق تھا۔ پھر سنیں، وَلَٰكِن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اللہ فرما رہا ہے کہ میرا حبیب آخری نبی ہے۔ اچھا، خاتم النبیین یہ عربی زبان میں ہے، ٹھیک ہے جی؟ اب اس کے معاملے میں جو ہمارے نوجوان یہ سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں، تو ختم نبوت کا انکار کرنے والوں کی طرف سے لفظ خاتم، لفظ خاتم، توجہ سے سنیں، بڑی توجہ کے ساتھ۔ میں نے پہلے عرض کیا یہ کلاس کی طرح سمجھنے کا موضوع ہے اور آج کے دور میں انتہائی زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب میں کیا آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جب سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں تو وہ مختلف قسم کے بھیلے بہانے کہ نہیں جی خاتم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مور لگانے والا، تو حضور موریں لگاتے ہیں، اس کا مطلب آخری نبی نہیں۔ دیکھیں پڑھے لکھے حضرات جتنے بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، آپ انگلش زبان کا لفظ کا معنی ڈھونڈنا چاہیں گے تو آپ اس کے لیے
عربی ڈکشنری نہیں لیں گے، بلکہ کون سی لیں گے ڈکشنری؟ انگلش کی۔ اردو کا معنی آپ کو چاہیے تو اردو کے معنی کے لیے آپ انگلش ڈکشنری کو تلاش نہیں کریں گے، بلکہ اس کے لیے آپ اردو کو، مثلا ہمارے کالج یونیورسٹیوں تک جو طلباء جاتے ہیں وہ فیروز اللغات سادہ سی ہے، جتنے کے معنوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ فارسی ہو، عربی ہو، اردو ہو، انگریزی ہو، کوئی بھی لفظ ہے، اسی بھاشا، اسی زبان، اسی لینگویج کی ڈکشنری لے کر اس کا معنی ڈھونڈا جائے گا۔ لیکن حضور ہر چیز دیکھتے تھے، دیکھتے ہیں، سرکار کو پتا تھا اور حضور نے خبریں دی ہیں کہ ہونا کیا کیا ہے۔ میرے کریم علیہ السلام نے خود ہی خاتم النبیین کا معنی بیان فرما دیا، یعنی ہمیں ڈکشنری کی ضرورت بھی نہیں رہنے دی کہ منجد اٹھائیے، تاج العروس اٹھائیے، فلاں کتاب کو اٹھائیے، فلاں ڈکشنری عربی کی ڈھونڈیے، بلکہ جانے جانا علیہ السلام نے قرآن میں بیان ہونے والے اس کلمے کے خاتم النبیین حضور اس کا معنی بیان کیا۔ اب میں آپ کو وہ حدیث سنانے لگا ہوں، آپ نے سننی بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، فرض نہیں ہے، سمجھ آ جائے تو پھر بول کے بتا دیں گے۔ آقا فرماتے ہیں انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں۔ تیسری بار آپ میرے ساتھ پڑھ لیں تو آپ کو بھی یاد ہو جائے گا، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں۔ اور اس کے ساتھ میرے سرکار نے ساتھ ہی فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ سمجھا گئی؟ بھائی سب کو سمجھ آئی یہ بات کی؟ ایک دفعہ الحمدللہ کہہ کے جواب دے دیں، بات کی سمجھ آئی ہے؟ قرآن کہتا ہے وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، حضور فرماتے ہیں انا خاتم النبیین، اور پھر ساتھ ہی حضور نے انا خاتم النبیین کی وضاحت کر دی، اس کا مفہوم بیان کر دیا، تشریح بیان کر دی، اور وہ ہے لا نبی بعدی۔ یہ کہہ کر دیکھیں ذرا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب جتنے بھی ہم یہاں پر حاضر ہیں سب نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اقرار کیا نا جی؟ اب لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جس کو ہم نے معبود مانا اس مہربان نے قرآن میں کہہ دیا وخاتم النبیین، اور پھر پڑھا محمد رسول اللہ کہ حضور اللہ کے رسول ہیں، حضور کو رسول مانا، انہوں نے فرما دیا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب ایک جملہ اور سنیے جو مدتوں سے میں اس عنوان پر کہتا آ رہا ہوں، وہ یہ ہے جس طرح اسلام میں آنے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا اور ماننا ضروری ہے، اسی طرح اسلام میں رہنے کے لیے حضور کو آخری نبی ماننا ضروری ہے۔ ابھی گزارا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ، اور ویسے جس وقت میں تقریر کر رہا ہوں میری تقریر کا وقت ختم ہو چکا ہے، اور آپ کا حق ہے کہ آپ سبحان اللہ نہ کہیں، کیونکہ میں نے آپ سے 10:30 سے 11:30 تک مخاطب ہونا تھا، سچے تسی بھی ہو کہ میاں ساڈا ٹائم بھی مک گیا تو تیرے والا بھی مک گیا۔ ہاں بہرحال یہ میں نے آپ کو قرآن کی آیت اور حدیث سنا دی۔ ایک چیز، اچھا ایک اور سادہ سا مسئلہ ہم سمجھیں، وہ بھی قرآن پاک سے۔ آپ سب حضرات میں سے 90% کو انشاءاللہ یہ یاد ہوگا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ آگے کیا ہے جی؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ بس یہاں رک جائیے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی، متقیوں کی نشانی بیان کر رہا ہے۔ پہلی نشانی کہ وہ پرہیزگار ہیں،
جو پرہیزگار ہیں وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، ان ڈٹھے سودے نے انہاں دے۔ دوسرا کیا ہے؟ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تیسرا کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ساڑھے دیتے ہوئے وچوں خرچ کر دیں۔ سمجھ آگئی؟ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، حبیب اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ہم نے تم پر نازل کیا۔ حضور پر کیا نازل ہوا؟ قرآن، آپ پر نازل کیا۔ اور آگے کیا ہے؟ پڑھے نا جی، وما انزل دو تھوڑکن دی تے گل ہی کوئی نہیں، میں تانوں آپ بلندہ پیا تاکہ تانوں جڑی یاد ہے نا جو دا ترجمہ تانوں سکھا دیئے۔ وما انزل، محبوب جو تم پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو تم سے پہلے تورات، زبور، انجیل، حضرت ابراہیم پہ صحیفے و دیگر نبیوں پہ صحیفے۔ ایک بات ہوگی، میرے بات بیان ہے نا جی، ابھی نعت خوانی بھی ہے۔ دیکھیں نقیب صاحب نے بھی کہا اور یہ کیفی صاحب نے کہا کہ ابھی میری اس سوال پر کہ میرے بعد خطاب بھی ہے اور نعت پاک کا سلسلہ بھی ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں آخری خطیب نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ میرے بعد بھی خطاب ہونا ہے، نعت اقدس نے ہونا ہے۔ اگر میرے بعد خطاب نہ ہوتا یا میرا لاسٹ خطاب ہوتا تو میرے بھائی بھی اعلان کرتے کہ لو جی آخر میں یہ آ گیا اور اس کے بعد سلام پڑھیں گے۔ رب فرماتا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، حبیب جڑا تیرے تے نازل کیتا ہے اے او نو بھی مان دین، تے جڑا تیرے تو پہلے نبیاں تے اتارے ہے او نو بھی مان دینے۔ اگر حضور کے بعد بھی کسی پر وحی آنا ہوتی تو رب وہ بھی بیچ میں بیان فرما دیتا کہ جو تیرے بعد آئے گا اس کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ نے پہلے اور حبیب تک روک کر بتا دیا کہ بس یہ آخری کلام ہے جو میرے حبیب کی ذات پر نازل ہو رہا ہے۔ یاد رہ جائے گا انشاءاللہ، کہہ کے جواب دے۔ نوجوانوں، اپنے اسلام کے عقائد، ہمیں کسی سے لڑنے جھگڑنے، دنگا فساد، گولی گالی کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن ہمیں اس کی ضرور ہے کہ اگر کوئی ہمارے عقیدے میں رکھنا ڈالنا چاہے اور ہمیں متزلزل کرنا چاہے تو ہمیں اپنے قرآن حدیث سے دلائل ازبر ہونے چاہیے۔ اب تک میں نے آپ کو قرآن کی 2 آیتوں سے اور 1 حدیث سے بتایا کہ سرکار آخری نبی ہے، حضور یہ تو آپ کو کہنا پڑے گا جناب۔ بسم اللہ پڑھ لو، وہ کہنا لی تو بسم اللہ پورا لے ہو نا، یہ پڑھ لو بسم اللہ۔ حضور ابھی بھی آواز نہیں ہے سب کی، حضور ہاں یہاں تک گزارا چل جائے گا، حضور آخری نبی ہے۔ یہ سبق ہے آج کا ہمارا۔ لو جی اب اگلی بات، ایک سوال پھر اس کا جواب۔ سوال یہ ہے کہ ایک گل طے کدوں دی ہوئی ہے؟ پتہ تے لگ گیا کہ عرشاں تو نازل ہویا ہے، پر عرشاں دے فیصلے بھی کدوں دے ہوئے نے؟ کیوں جناب؟ یہ سوال ہے نا، لیجئے اس کا جواب سنیے۔ جانے عالم علیہ السلام نے فرمایا، میں بیچ میں پنجابی ایڈ کر رہا ہوں تاکہ ہمارے دیہاتی بھائیوں کو بھی، اگرچہ سارے اردو جانتے ہیں لیکن جتنا آسان کر سکوں میں اس موضوع کو بڑا لازم سمجھتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا حجے آدم علیہ السلام دی مٹی گنی جا رہی سی، جس مٹی سے وجود آدم کی تخلیق ہوئی ہے حجے وہ مٹی گنی جا رہی سی، ادو بھی اللہ دے دربار چ میرے واسطے لکھیا ہویا سی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ یعنی ابھی حضرت آدم علیہ السلام بھی نہیں بنے، ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ، ان کا نام رب کے دربار میں اس عنوان سے لکھا تھا کہ حضور آخری نبی ہیں۔ اب کاش کہ یہ اگلا جملہ میں سمجھا سکوں۔ آدم علیہ السلام کے بننے سے بھی پہلے جو عقیدہ رب کے دربار میں لکھا ہو، آدم علیہ السلام کے بننے سے بھی پہلے جو عقیدہ یعنی ختم نبوت رب کے دربار میں لکھا ہو، آدمیاں دے وس دی گل نہیں کہ اس عقیدے نو مکا سکن۔
یہ بہت پرانا ہے، سمجھ آ گئی؟ آئیے اب ایک حدیث پاک اور سنیے، امام ابو نعیم نے، امام جلال الدین سیوطی نے، بڑے بڑے تگڑے محدثین نے اس کو مختلف انداز پر اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے جنت سے اس درخت سے کھا لیا جس سے رب نے روکا تھا، زمین پر آ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر بھیج دیا جنت سے۔ زمین پر آئے تو کئی سال اللہ کے حضور روتے رہے، عرض کرتے رہے، اور پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کیا، الہی محمد کا واسطہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث ختم نبوت کی بھی پڑھ رہا ہوں اور میلاد کی بھی پڑھ رہا ہوں، آواز تھوڑی صحیح ہونی چاہیے، منڈے ہوئے آنا جانا بند کر دیو، پوری توجہ رکھیں، صوفے والے ہو تسی بھی موبائل شبائل چھڈو نا، اسی شروع کر دے تو پھر تسی کی کرو گے، سمجھ آ رہی ہے؟ اس کر کے توڑے کول آئے ہیں، تو انہوں ساڑے کول نہیں آنا پیا، کہ اس آئے ہوئے دا احساس رکھو، اسی تقریرہ ویج دے ووج دے کوئی نہیں، تو توڑا حق بس انہا ہی بندہ ہے کہ تیان نال سنو، پھر مطلب وہ دوجے ساڑے سیر چڑھ جاندے نا، آپا نو جواب کوئی نہیں آندہ، جو تو سکھنا ہوئے اسی سکھ دے کوئی نہیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، الہی محمد کا واسطہ میری توبہ قبول کر، فرما پیارے یہ نام تجھے کس نے بتایا؟ عرض کی مالک، جب تو نے میرے وجود میں روح پھونکی اور میری آنکھ کھلی تو میں نے ساق عرش پر دیکھا، جنت کے دروازوں پر دیکھا، حوروں کی پیشانیوں پہ دیکھا، درختوں کے پتے پر دیکھا کہ جہاں جہاں لا الہ الا اللہ لکھا ہے وہاں وہاں محمد رسول اللہ لکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما، آدم اتنے بڑے نام کا وسیلہ اور صرف اپنی توبہ کا سوال، قسم ہے مجھ کو میرے عزت اور جلال کی، اگر آج اس نام کے طفیل تو اپنی پوری اولاد کی بخشش کا سوال کرتا تو میں تیری ساری اولاد کی بخشش فرما دیتا۔ اللہ جل مجد الکریم نے فرما، پیارے، اب یہ دو جملے قابل توجہ ہیں، پیارے آدم علیہ السلام کو فرمایا، اگر میں محمد کریم کو نہ بناتا تو تجھے بھی نہ بناتا۔ ایک جملہ باقی ہے، محمد کریم کو نہ بناتا تو تمہیں بھی نہ بناتا، اور اے آدم وہ محمد کریم ہے تیری اولاد سے اور ہوگا آخری نبی۔ غور کیا آپ نے کہ حضور کے آخری نبی ہونے کی صدائیں تو صدیوں پرانی ہیں، یہ کو کل پرسوں پاکستان بننے سے پہلے، پاکستان بننے کے بعد یہ عقیدہ نہیں بنا، وہ آپ سن چکے حدیث کہ ابھی حضرت آدم بھی نہیں بنے تھے تو تب بھی حضور کا تعارف اللہ کے دربار میں یہی لکھا تھا کہ حضور، دیکھ لو بسم اللہ پورے آلے ہو، حضور سارے بولیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ عقیدہ اتنا اہم ہے، دیکھیں اس عورت نے جیسے فیصل آباد دعویٰ کیا، اس سے پہلے مرزا غلام قادیانی نے قادیان سے دعویٰ کیا، اسی طرح چھوٹے موٹے دعوے اس بیچ میں کئی آتے رہے۔ سرکار علیہ السلام کی نگاہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں تھی، حضور فرماتے ہیں جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ آئیے اب ایک حدیث سنیں، ایک طریقہ جیسے میں نے آپ کو سوکھا کر کے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، قرآن کی 2 آیتوں سے، پھر حدیث، اور پھر خاتم النبیین کا معنی میں نے حدیث سے عرض کیا۔ ایک سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے مثال دے کر سمجھانا، آپ میں سے ٹیچر حضرات تشریف رکھتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ سکھانے کا مؤثر ترین ذریعہ ہے کسی کو، اپنے بچوں کو، شاگردوں کو مثال دے کے سمجھانا، اس سے بات جلدی سمجھ میں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہم غلاموں پہ مہربانی کرتے ہوئے صدیوں پہلے ختم نبوت کا عقیدہ مثال دے کر سمجھا دیا۔ حدیث لکھی ہے بخاری میں، کہاں لکھی ہے جی؟ بخاری شریف میں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، میری اور پہلے نبیوں کی کہاوت یا مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی نے ایک خوبصورت محل بنایا، اس محل کو خوب ڈیکوریٹ کیا، تزئین و آرائش کی، اس میں کلر بھی بہتر،
سارا انتظام ہے تمام اس کا بہتر سے بہترین. فرمایا جیسے کسی نے محل بنایا، اس کو خوب ڈیکوریٹ کیا، تزئین و آرائش کی، خوبصورت بنایا، لیکن ایک نکر میں اینٹ لگنے کی جگہ خالی چھوڑ دی. یہاں تک سمجھ آئی؟ جلدی جلدی بولے، ٹائم نہیں ہے اتنا. پھر حضور فرماتے ہیں لوگ اس محل میں آتے ہیں، اس محل کی خوبصورتی کی تعریف کرتے، واہ بھائی واہ، کیا نقش و نگار ہے، کیا کلر ہے، کیا میچنگ ہے، کیا ڈیزائن. یہ بیچ میں مفہومی لفظ بول رہا ہوں، لیکن سارا کچھ دیکھ کر ہر بندہ پوچھتا ہے کہ اے جگہ کیوں خالی ہے. یہ بخاری کی حدیث سوکھے لفظوں میں بتا رہا ہوں. اس اینٹ کی خالی جگہ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اے کیوں خالی ہے. یہ مثال دے کر حضور نے فرمایا سن لو، اس اینٹ کی جگہ پہ ہم ہوئے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے. اچھا یہ مثال اب ہوئی کیا؟ اصل میں حضور نے یہ مثال دی ہے نبیوں کی جلوہ گری سے کہ نبی آتے گئے، نبوت کا محل تعمیر ہوتا گیا، ایک ایک نبی آتے گئے، تعمیر آگے بڑھتی گئی، جگہ رہ گئی تھی ایک خالی. سبحان اللہ، جگہ رہ گئی تھی ایک خالی. سارے پوچھتے تھے کہ ایک کتوں پور ہونی ہے. فرما سن لو، ہم آ گئے، ہم آخری نبی ہیں. اب نبوت کے محل میں، نبوت کے قصر میں کوئی روڑا کنکر لگنے کی گنجائش باقی نہیں ہے، کیونکہ میں آخری نبی ہوں. یہ ہے عقیدہ ختم نبوت. آگے بڑھیے. کوئی بھی آج معاشرے کا فرد اٹھ کر، اب یہ پوائنٹ جو اب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کو بھی یاد کرنے کی ضرورت ہے. بس آپ توجہ کر لیں گے تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. کوئی بندہ بھی خیرات کے بلبوتے پر، حج و عمرہ، لاکھوں حج عمرے کر کے، لاکھوں کروڑوں نفل پڑھ کے، ہزاروں قرآن پڑھ کے، ان گنت تسبیحات کر کے، کسی بھی بیس پر، کسی بھی بنیاد پر اٹھ کر یہ کہہ دے چونکہ میں نے اتنے حج کیے، عمرے کیے، میں اتنی سخاوت کرتا ہوں، خیرات کرتا ہوں، نیکیاں کرتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، لہٰذا ہم بھی نبی ہو گئے. اس کا جواب بھی حضور نے صدیوں پہلے دے دیا. آپ نے صرف سبحان اللہ کہنا ہے، دلیل میرے ذمہ ہے. حدیث سماعت کیجئے. رحمت عالم شفیع اعظم علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا. سبحان اللہ. اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ حضور کے صحابی ہیں، خلافت راشدہ میں دوسرے خلیفہ ہیں. سرکار کے سارے صحابہ میں حضرت فاروق اعظم واحد وہ صحابی ہیں جو حضور کے مرید بھی ہیں، حضور کی مراد بھی ہیں. اور ایک جملہ اور کہہ دوں اگر آپ کا بولنے کا موڈ ہو، حضور کے مرید بھی ہیں، حضور کی مراد بھی ہیں، اور رب کا انتخاب بھی ہیں. یہ ہمارے نقیب حضرات یہ تینوں جملے بے دھڑک بول سکتے ہیں، ذمہ دار میں ہوں. حضور کے مرید بھی ہیں، حضور کی مراد بھی ہیں، رب کا مراد اور رب کا انتخاب کیسے ہو گیا؟ حضور نے دعا مانگی، الہی دو بندوں کے نام لیے، ایک عمر بن حشام وہ ابو جہل ہے، اور ایک فرما بخاصتی بالخصوص عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت دے. دوسری عزیز میں لفظ ہے عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کی مدد کر. دو نام پیش کیے رب نے. کتنے؟ حضور نے اللہ کے دربار میں کتنے نام پیش کیے؟ دو. مولا دونوں میں سے، لیکن حضرت عمر کے لیے لفظ حضور نے استعمال کیا بخاصتی، یعنی بالخصوص عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت دے، اسلام کی مدد کر. آج حضور نے دعا مانگی ہے، اگلے دن فاروق اعظم قدموں میں حاضر تھے. اب سمجھ آ گئی حضور کی مراد اور رب کا انتخاب. اور مرید تو آپ سمجھتے ہی ہیں، یہ کائنات کے وہ تگڑے مرید ہیں جن کا ڈائریکٹ ہاتھ حضور کے ہاتھ میں ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شان کیا ہے حضرت فاروق اعظم کی؟ جانے جانا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے عمر کی زبان پر اور دل پر حق رکھ دیا ہے. یعنی فاروق اعظم کے دل میں بھی حق، فاروق اعظم بولیں تو زبان پر بھی حق.
اگلی بات سنیں، قرآن کی کئی آیتیں جن میں مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، قرآن کی آیت کا ترجمہ سادہ پیش کیا ہے۔ دوسرا شراب کا حرام ہونا، تیسرا پاک بیبیوں کے لیے امہات کے لیے پردے کا حکم، یہ وہ قرآن کے حکم ہیں جو حضرت فاروق اعظم کی رائے اور حضور کے دربار میں عرض کرنے کی وجہ سے نازل ہوئے۔ میرے بھائیوں، جس کی زبان پر بھی حق ہو، جس کے دل پر بھی حق ہو، جو حضور نے مانگ کر لیا ہو اور رب نے حضور کے لیے جسے منتخب کیا ہو، اور جس کی عرض پر رب قرآن کے حکم نازل کرتا ہو، حضور نے اس ذات کے لیے بھی فرما دیا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ بتا دیا کہ جب عمر نبی نہیں، کیونکہ حضور، یہ تو سبق بھائی بھول گئے، کیونکہ حضور آخری نبی ہیں۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ آئیے ایک حدیث اور سنیے، وہ بخاری شریف سے، بخاری شریف سے، غزوہ تبوک۔ غزوہ تبوک، اب بھی جو حضرات عرب شریف، بلکہ اب تو آپ کے لیے سارا کچھ موبائل اسکرین پہ فاصلے جاننا یاد ہے، تبوک میں ایک تگڑے دشمن سے مقابلہ تھا۔ سرکار علیہ السلام ایک بڑی بھرپور قسم کی تعداد لے کر تشریف لے جانا چاہتے تھے، اس لیے آرڈر تھا کہ سب اپنے نام لکھوائیں۔ بوڑھوں کو چھٹی تھی، مریضوں کو اور عورتوں کو اور بچوں کو، باقی کسی کو پیچھے رہنے کی اجازت نہیں تھی۔ جب پوری تیاری ہو گئی تو فرما علی ہم تمہیں اپنا نائب مقرر کرتے ہیں مدینہ پاک میں، ہم جا رہے ہیں۔ تو مولا کائنات امیر المومنین شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام فیصلہ سر آنکھوں پر حضور آپ مجھ جیسے بہادر کو بچوں، بوڑھوں اور بیماروں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ گویا مولا مرتضیٰ کی اس عرض کا سادہ سا مطلب یہ بنتا ہے کہ حضور توڑا علی رب دا شیر ہے، سجدہ میدان چیئے، آپ مجھے بچوں میں اور عورتوں میں اور بوڑھوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرما، اگلی بات اب میں پنجابی میں کرنے لگا ہوں، فرما علی تو اس گلتے راضی نہیں کہ تو میرے لیے اونجی ہوئے جے میں حضرت موسیٰ علی حضرت ہارون سن۔ حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے بھائی ہیں، ایک حضرت ہارون بھی نبی ہیں اور حضرت موسیٰ بھی نبی ہیں۔ حضرت موسیٰ جب طور پہ جانے لگے تو آپ نے پیچھے نمائندہ اپنے بھائی حضرت ہارون کو مقرر کر دیا۔ اب غور سے سننا، علی تم راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے بمنزل آئے، ایسے ہی ہو جیسے حضرت موسیٰ کے لیے حضرت ہارون تھے، یعنی وہ طور پہ جاتے بھائی ہارون کو چھوڑ گئے، تو اساں تبوک تے جاندے تینوں چھڑ کے جا رہے ہیں۔ لیکن کسی کو وہم ہو سکتا تھا کہ حضرت ہارون بھی نبی تھے، تو کیا مولا علی بھی نبی ہو گئے؟ حضور نے خود ہی ساتھ فرما دیا، صحیح بخاری کی حدیث سے فرما، علی مگر سن لو میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ آواز کمزور ہے آپ کی، اب تھوڑا سا گزارا ہوا ہے، گزارے لائق، قصور آپ کا کوئی نہیں ہے، تقریر ختم ہو چکی ہے میری بڑی دیر کی، یہ تو آپ پارٹ ٹائم سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ چلو یہاں تک کو بات کی سمجھ آئی ہو؟ اب آپ ایک حدیث میں اور ایڈ کر لیں، یہ شانوں والے مولا علی، حضور فرماتے علی کو دیکھنا عبادت، مولا علی کی ذات پاک، فرما علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، جس ذات بابرکات کو دیکھنا عبادت اور جن کا نام لینا عبادت، وہ بھی نبی نہیں، کیونکہ حضور اللہ آپ کو سلامت رکھے، کیونکہ ہمارے سرکار آخری نبی ہیں، اتنی شانوں والے نبی نہیں ہو سکے حضور کے بعد، کیونکہ حضور آخری نبی ہیں، تو باقی تو کوئی کسی گنتی میں نہیں ہے کہ اٹھ کے دعویٰ کرتا پھرے کہ ہم بھی نبی ہوتے ہیں۔ آئیے اس کے ساتھ ایک اور حدیث ملا لیں، اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری سے ہے، اور اس کے اندر چیپٹر ہے کتاب الادب، یہ بھی آپ کو تھوڑا دھیان سے سننا ہوگا تو حدیث انشاءاللہ جلدی سمجھ میں آ جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے 3 بیٹے ہیں، بعضوں نے 2 کا قول کیا، جو چھوٹی عمر میں ہی پردہ کر گئے، ٹھیک ہے جی۔
اچھا، اب صحیح بخاری میں ہے کہ صحابی پاک سے سوال ہوتا ہے، حضرت ابن ابی اوفا ان کا نام ہے، ابن ابی اوفا، ان سے کسی نے پوچھا کہ تساں حضور دے صاحبزادے دی زیارت کیتی ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ چھوٹی عمر میں پردہ کر گئے تھے۔ لو جی سوال کا جواب ہو گیا؟ انج نہ کرو کینتھاں والے ہو، تسی بسم اللہ شریف والے پاسے نہیں آندے تے کینتھاں والے پاسے آؤ، کوئی گل دی سمجھاندی پئی تانوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے حضور کے صاحبزادے کی زیارت کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جواب میں حضور کے صاحبزادے کا انتقال چھوٹی عمر میں ہو گیا۔ اب سنو آگے صحابی پاک مزید کیا فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری ہے، آج کوئی تازہ فیس بک کی خبر نہیں سنا رہا۔ انہوں نے کہا اگر حضور کے بعد کسی نے نبی ہونا ہوتا تو حضور کے یہ صاحبزادے زندہ رہتے، لیکن چونکہ حضور کے بعد نبی کوئی نہیں، اس لیے اللہ نے حضور کے بیٹوں کو بھی چھوٹی عمر میں اپنے پاس بلا لیا۔ کیا سمجھ میں آیا؟ سرکار کے سگے بیٹے نبی نہیں، کیونکہ حضور آخری نبی ہیں، تو کوئی اور نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ مضمون کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو لہذا نہ یہ عقیدہ سیاسی ہے، نہ یہ عقیدہ فرقہ واریت کا ہے، نہ یہ عقیدہ کو گروہ اور لسانی تعصبات پر مبنی ہے۔ بھائی صاحب یاد رکھنا، ہاں میں آواز بلند کروں، یہ دارالجزا والے جو ہیں یہ آواز بلند کریں، آپ دیہات والے بھائی صاحبان کریں، تو یہ ہر مسلمان کا حق ہے کہ اس عقیدے کا پرچار کرے، یہ ہر مسلمان کا حق ہے، لیکن اتنی بات ضرور یاد رکھیے گا، اس عقیدے کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ یہ کچھ سیاسی نعرہ ہے، سیاسی عقیدہ ہے، یہ تو قرآنی عقیدہ ہے، مسلمان رہنے کے لیے ضروری عقیدہ ہے۔ آپ چاہے عربی بولتے ہیں چاہے پنجابی بولتے ہیں، آپ مشرق کے ہیں یا مغرب کے ہیں، شمال کے ہیں یا جنوب کے ہیں، جہاں کے بھی ہیں مسلمان ہیں، بس ہر مسلمان کے لیے اس عقیدے کو اپنانا ماننا ضروری۔ اب میں آ رہا ہوں اختتام کی طرف، اور اختتام پر آتے ہوئے میں آپ کو 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ ابھی تک آپ نے قرآن سے سن لیا وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین کا معنی کیا ہوا؟ لا نبی بعد، یہ سمجھ میں آ گیا۔ پھر آپ کو بتایا کہ یہ ازلوں سے، یعنی ازل سے، یہ مجازن میں نے لفظ بولا ہے، یہ شروع سے رب کے دربار میں لکھا ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، سن لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر گند رہا ہے، آخری نبی ہے، سمجھ گئے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتلایا، حضور نے مثال دے کر سمجھایا، وہ محل والی جو ہے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی کتنی بھی شان والا ہو، بے شک شانوں کے باوجود بھی وہ ولی ہو سکتا ہے، غوث ہو سکتا ہے، کتب ہو سکتا ہے، ابدال ہو سکتا ہے، اوتاد ہو سکتا ہے، رب دے بڑا ہی نیڑے ہو سکتا ہے، پر نبی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہ حضور آخری نبی ہے۔ یار دور کیا جانا ہے، آپ غوث پاک کے ماننے والے ہو، داتا صاحب کے ماننے والے ہو، بابا فرید کے ماننے والے ہو، ہم ان سارے ولیوں کو مانتے ہیں عقیدت کی نظر سے، اور ہم ان کو خدا تو نہیں مانتے، اللہ کا بندہ ہی مانتے ہیں کہ یہ رب کے بندے، اس کے دوست پیارے، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ کیفی بھائی نے مجھے بتایا کہ آج ان کے والد مرحوم کی بھی برسی ہے۔ ہمارے دین نے تو ہر بڑے کا ادب سکھایا ہے۔ ماں باپ کو آپ دیکھیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رضا 14ویں صدی کا مجدد ہے، 1000 کتاب لکھی ہے امام احمد رضا نے، علوم قدیمہ میں بھی جدیدہ میں بھی۔ آپ سائنسی علوم میں وہ ریاضی ہو، وہ تکسیر ہو، وہ ہندسہ ہو، وہ نجوم ہو، وہ جیومیٹری ہو، وہ توقیت ہو، ان علوم پر شرعی مسائل سیکھنا چاہتے ہیں، سب پر اعلیٰ حضرت کی کتابیں موجود ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھ گئے؟ اعلیٰ حضرت نے اپنے فتاوہ میں، آپ کے فتاوہ کی جو جلدیں ہیں وہ فہرست سمیت 33 جلدیں ہیں، بے شک، اور یہ بھی کل فتاوہ نہیں، جتنا دستیاب ہوا اتنا چھپا ہے۔ سمجھ گئے اتنی بات؟ اب ذرا آپ غور کیجئے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کے حوالے سے ایک حدیث نقل کی ہے۔ امام بدر الدین عینی حنفی علیہ رحمت نے اس کو لکھا۔ ایک صاحب حضور کے دربار میں آئے، عرض کی میں نے منت مانگی تھی کہ میرا فلانا کام ہو جائے تو میں کعبے کی چوکھٹ چوموں گا،
یہ میری مائیں بہنیں جو پردے میں بیٹھی، میں ان سے بھی کہوں گا جائز منت مانگو ہمیشہ، الٹی سیدھی منتیں نہیں۔ یہ ہے کہ بچے کی چوٹی رکھ دی، بودی رکھ دی کہ اس سے بچہ بچے گا، پاؤں میں کڑا ڈالنے کی یا اسے زنجیروں سے باندھنے کی یا کسی جانور کے نیچے سے گزارنے کی منتیں۔ یاد رہے جس نے زندہ رہنا ہے اس پر کیٹو پہاڑ بھی گر جائے وہ مر نہیں سکتا۔ زندہ رہا تو سبحان اللہ کہنا، سمجھا گئی ہے؟ اور جس نے مرنا ہے اسے کوئی بودی، چوٹی، کوئی کڑا، انگوٹھی، چھلا، زنجیر، کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔ وجہ صحیح مسلم کتاب النکاح میں یہ حدیث ہے، ماں کے پیٹ میں ہی اللہ کا فرشتہ رب کے حکم سے لکھ دیتا ہے کہ اس نے کتنی دیر زندہ رہنا ہے۔ یہ طے شدہ فیصلے ہیں، اس لیے جائز منت مانگے۔ آپ اولاد کی منت مانگ رہی ہیں، یہ ٹھیک ہے کہ غوث پاک کی نیاز کریں گی، داتا صاحب کی نیاز کریں گی، یہ منت بھی مانگ لیں کہ اللہ بیٹا دے، حافظ قرآن بنائے۔ کیوں جی؟ کتنی پیاری منت ہے۔ امیر ملت سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ میں امیر ملت کا بھی بڑا کردار ہے، اور پاکستان بنانے میں بھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح دی کانڈ اتے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب داد سے لاکھوں روپیہ اس دور میں انہوں نے چندہ اکٹھا کر کے قائد اعظم محمد علی جناح کو پاکستان بنانے کی تحریک کے فنڈ میں جمع کروایا تھا۔ یہ ہمارے اسلاف، ہمارے پیر ایسے گزرے ہیں۔ تو ان کا ایک مرید تھا، کہا جی 2-3 سال ہو گئے دوڑے بیعت ہوئے ہیں تو اولاد کوئی نہیں۔ ایک کیڑی گل ہوئی، فرما بیعت ہے تے رب نال سچی گل کر۔ میرے سامنے رب اگے ہاتھ چوکتے عرض کر مال کا پتر دے، حافظ قرآن بناواں گا۔ اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، سمجھا گئی؟ ویسے بھی ایک ایک بچے کو دین کا عالم بنائے۔ آپ کو پتہ ہے میں ڈجکوٹ آتا ہوں میں سمندری شریف کا، جمعہ بھی ڈجکوٹ میں ہوتا ہے، وہاں ادارہ بھی ہے، وہ سب آپ اہل سنت کا ادارہ ہے، غوثیہ، رضویہ، رشد الایمان۔ الحمدللہ درس نظامی عالم کورس جو ہے وہ اب دورہ حدیث تک چل رہا ہے، حفظ کی کلاسیں بھی ہیں، ناظرے کی کلاسیں بھی ہیں، نہ وہاں کوئی داخلہ فیس ہے نہ مانا فیس ہے، ٹھیک ہے؟ تو لاؤ اپنا ایک بچہ ادھر مدرسے میں جمع کرواؤ۔ تقریباً میری کوشش ہوتی ہے دور دراز علاقوں میں نہ گیا ہوں تو روز آؤں اور کلاس لوں، تو حاضری ہوتی رہتی ہے۔ تو آپ سب کو دعوت ہے اپنا ایک بیٹا، یہ ڈجکوٹ آپ کے پاس دور نہیں ہے، مین روڈ پہ ٹیلی فون ایکسچینج کے پاس ہی، اسی مین روڈ پر الحمدللہ مدرسہ موجود ہے۔ تو جائز منت مانگنی چاہیے، ناجائز منتیں نہیں۔ تو انہوں نے کہا حضور میں نے منت مانگی تھی میرا کام ہو جائے تو میں کعبے کی دہلیز چوموں گا۔ سوال ہو رہا ہے مدینہ شریف میں اور کعبہ مکہ پاک میں، تو حضور کی حکم ہے میرے لئے؟ جان عالم علیہ السلام نے فرمایا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ عرض کی حضور زندہ ہے۔ فرما اس کے قدم چوم لے تیری منت پوری ہو جائے گی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ماں کے قدم چوم لے۔ اور میرے مرشد کریم رحمت اللہ علیہ جب کسی کو بیعت کرتے تھے، مرید کرتے تھے، تو وہ یہ حدیث پڑھتے تھے کہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ماں باپ یا دونوں میں سے ایک کو محبت کی نظر سے دیکھے اللہ اسے مقبول حج کا ثواب دیتا ہے۔ صحابہ پاک نے عرض کی حضور یہ دیہڑی جو 2 باری ویکھ لے، فرما 2 حجوں کا ثواب۔ حضور 3 بار دیکھے، فرما 3 حجوں کا ثواب۔ سوال پہنچ گیا 100 پر۔ کہاں پہنچ گیا؟ حضور کوئی 100 بار دیکھے، فرما تمہارا رب عطا کرنے سے عاجز نہیں، تم 100 بار بھی دیکھو اللہ تمہیں روزانہ 100 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ شان ہے، یہ مقام ہے، یہ رتبہ اور اسٹیٹس ہے بھائی صاحب۔ تو ہمارے حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے مرحبا، علامہ صاحب کو خوش آمدید، ماشاءاللہ۔ ہمارے مرشد کریم رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بندہ خدا، دیکھو پیران دے سبق، آپ فرماتے تھے بندہ خدا جن کی زیارت کرنے سے حج کا ثواب ملتا ہے، اگر ان کی خدمت کر کے ان کا دل راضی کرو گے تو پھر اللہ کتنی مہربانیاں فرمائے گا۔ سمجھ گئے؟ وہ کئی بیچارے ایسے ہیں جن کو کچھ بابے اس قسم کے مل جاتے ہو، کہتے بس تو ساڑھے کو رہ تیرا بس اسی سارا کچھ ہے۔ خبردار،
پیر بابے دوست یار سجن کی باری بعد میں ہے، ماں باپ کا مقام پہلے ہے۔ بولے نہیں سارے تسی گل دی سمجھائیے؟ یہ کڑی گل ہوئی ہے جناب کہ ماں پیو نو اولاد دی خدمت دی ضرورت تو نہ کہا جی پتر کدھر گیا ہے، جہاد نو گیا ہے، کدھر گیا جی تبلیغ پہ گیا ہے، کدھر گیا جی پیران دے ڈیرے تے گیا ہے۔ یہ سارے کام بعد میں، ماں باپ کی خدمت پہلے ہے۔ تو جی سبحان اللہ کمزوری نہ لاکھ دیو، میں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کے دربار میں ایک صاحب آئے، حضور میں جہاد کے لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے آیا ہوں۔ فرما گھر پر کون ہے؟ عرض کی ماں ہے۔ فرما تو آ گیا ہے، تیرے پیچھے ماں کی خدمت کرنے والا کوئی ہے؟ عرض کیا کوئی نہیں۔ فرما واپس جا، ماں کی خدمت کر، اللہ تجھے گھر بیٹھے نیت کے مطابق جہاد کا ثواب عطا فرمائے۔ نوجوانوں سے عرض کروں گا، بعد میں ختموں پر نعت خانوں سے ماں دیاں شانہ سنن نال کی لبنا ہے، اے جدو جیوندیاں نے ہونے نہ خدمت کرو۔ سمجھا گئے؟ باپ زندہ ہے، اب ان کی خدمت کرو۔ آپ کے خرچ کا پہلا مصرف خرچہ کرنے کی جگہ آپ کا ماں باپ ہے۔ آپ کی پیار، آپ کی مسکراہٹ، آپ کی محبت، آپ کی شفقت، آپ کی خدمت کا پہلا حقدار آپ کے ماں باپ ہے۔ ماں باپ کو ترجیح دیں ہر میدان میں۔ تو ہم کہاں پہنچے تھے یاد کیجئے، بات یہ بیان ہو رہی تھی جی کعبے کی چوکھٹ۔ وہ تو میں نے حدیث پوری کر دی کہ فرمایا ماں زندہ عرض کیجئے، فرما اس کے قدم چوم لے، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ یہ مقام ہے ماں باپ کا۔ میں نے آپ کو کہا تھا میں نے 3 باتیں آپ سے کرنا ہے، اور بس وہ بڑے مختصر انداز میں مزید آپ کے سامنے عقیدہ ختم نبوت رکھ رہا ہوں۔ اب تک سمجھ آ گئی باتیں؟ کیا کہہ رہا تھا؟ بابوں سے بات چلی جو ہم یہاں آئے تھے کہ ہم ان اولیاء کو اولیاء مانتے ہیں لیکن نبی نہیں مانتے، وجہ کہ حضور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 2 باتیں اب تک تو میں نے آپ کو قرآن، حدیث، صحابہ پاک اور دیگر کی سنائی ہیں۔ اب آپ کو حیران کردہ چیز آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، غور سے سننا۔ امام ابو نعیم اصفہانی نے اس کو دلائل النبوہ میں لکھا، باقی محدثوں نے بھی اس کو لکھا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام جلوہ گر تھے، ایک اعرابی گاؤں کا رہنے والا شکاری شکار کر کے لایا گو تو سمجھتے ہیں نا، دب اس کو کہتے ہیں، زواد اور بے دب عربی زبان میں۔ تو وہ گو کو شکار کر کے لایا، اور گو اس نے جو بڑا سارا چوگا پہنا نا اس کی آسین میں چھپائی ہوئی تھی، اور سرکار کو دیکھ کے کہنے لگا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ فرما ہاں۔ کہا میں نہیں مانتا۔ فرما تو کیوں نہیں مانتا؟ کہا آپ نبی ہیں تو مجھے کچھ دکھائیں۔ فرما جو تو کہے۔ جو تو کہے۔ اس نے وہ گو نکال کرنا آستین سے زمین پر ماری، کہا یہ گو گواہی دے دے کہ آپ رسول ہیں تو میں بھی مان لوں گا۔ جانے عالم علیہ السلام نے فرمایا اے گو نے کہا لبیکا وسعدیکا یا رسول اللہ۔ حدیث کا حصہ طویل ہے، ضرورت والا حصہ آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا مانا نہ بتا میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ سمجھ آگئی بھائی جی بات؟ اب چلیے جی یہ 2 باتیں بھی ہوگی، اب لاسٹ نقطے پر چلیں۔ یہ جو اب آئے دن کوئی نہ کوئی اٹھ کے دعویٰ کرتا ہے، یہ جو ہمارے ملک کی کہ جو ادارے اور ایجنسیز ہیں ان کو چاہیے کہ ان لوگوں پر بہتر طریقے سے کنٹرول کریں تاکہ نہ معاشرے میں انتشار پیدا ہو، نہ افتراق پیدا ہو، نہ کسی قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعہ وقوع پذیر ہو۔ لیکن معلوم یہ ہوا کہ آئے دن ایسے معاملات کا ہونا، وہ غالب نے کہا تھا کہ بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ تو یہ محض اتفاق نہیں ہوتا، یہ کوئی نرسریاں ہیں جو اس معاشرے کی ہیں جس میں دشمنان اسلام اس قسم کی سازشیں رچاتے رہتے ہیں۔ آئیے یہ جو ہو رہا ہے یہ وہ ہے جس کی خبر حضور نے پہلے سے دی ہوئی ہے۔ حدیث سنیں گے آپ اور سبحان اللہ کہیں گے، موضوع کمپلیٹ ہو جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
میری امت میں 30 دجال اور کذاب ہوں گے۔ اچھا حدیثوں میں عدد مختلف بھی ہے، ایک اور حدیث میں فرمایا ان میں عورتیں بھی ہوں گی۔ غور سے سننا، میری امت میں 30 اور عدد مختلف بھی ہیں، دجال اور کذاب۔ دجال کہتے ہیں بہت بڑے دھوکے باز فراڈیے کو، اور کذاب کہتے ہیں بہت بڑے جھوٹے کو۔ سرکار نے یہ دو لفظ ذکر کیے، دجالون و کذابون۔ 30 ہوں گے، ان میں عورتیں بھی ہوں گے دجال اور کذاب، پرلے درجے کے فراڈی اور جھوٹے۔ کریں گے کیا کہ جو حضور نے ان کو جھوٹے اور کذاب قرار دیا؟ فرمایا وہ کلیم کریں گے، دعوے کریں گے کہ وہ نبی ہیں۔ یہ بات بیان کر کے کہ یہ لوگ ہوں گے میری امت میں جو دعوے کریں گے کہ میں نبی ہوں، پھر حضور نے ہم غلاموں کو فرمایا اللہ خبردار۔ یہ موڑ آتا ہے نا جہانگیر والا، یہ اس قسم کے موڑ تو شاہراہ والوں نے لکھا خبردار آگے موڑ ہے نا، خبردار آگے لینڈ سیٹ لائیں گے، وہاں اگلا ایریا جو ایسا ہے، یہ بابٹا والے خبردار اتنے الٹ کا خطرہ ہے۔ سماج ہمارے جان کی حفاظت کرتا ہے، حضور ہمارے ایمان کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا خبردار اللہ خبردار، وہ دعوے کرنے والے ہوں گے، کہیں ان کے دھوکے میں مت آنا۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد میں نے آپ کو آیا یہ عقیدہ کہاں سے بن کے آیا جی؟ نہیں ہے کس کتاب میں آیا؟ یہ دیکھو یہ سبق آپ ابھی بھول گئے تو پھر کیا یاد رکھو گے؟ کہاں ہے جی؟ یہ قرآن پاک میں۔ اب لاسٹ بات سنیے گا، جب یہ تخلیق آدم سے پہلے رب کے دربار میں لکھا تھا کہ حضور آخری نبی ہیں، قیامت والے دن بھی اسی عقیدے کا شہرہ اور اعلان ہوگا۔ میں آپ کو اگر وہ پوری حدیث سنانے لگ جاؤں تو جتنی دیر تقریر کی اتنی دیر پوری اسے ایک حدیث پہ لگے۔ مختصر یہ ہے، آپ سنتے رہتے نا کہ سارے نبیاں کل جانا ہے، انہوں نے کہنا اذهبوا الی غیری اذهبوا الی غیری، ہاں اذهبوا الی موسیٰ اذهبوا الی نوح۔ اب آ جائیں گے حضور کے دربار میں، صحیح بخاری ہے، جملے سننا سمجھ آ جائے، بے شک نہ بولنا، محفوظ ضرور رکھنا۔ ہم سب اکٹھے ہو کے حضور کے دربار میں جائیں گے۔ حدیث میں یہ لفظ ہیں کہ اس وقت سارے اکٹھے ہو کر جو پہلی بات حضور سے کریں گے وہ یہی کریں گے، اے اللہ کے رسول، اے آخری نبی، سبحان اللہ، اے اللہ کے رسول، اے آخری نبی، اللہ کا شکر ادا کرو کہ جس عقیدے سے ہم نے قیامت والے دن حضور کو پکار کے شفاعت مانگنی ہے، وہ آج بھی بسم اللہ پوری کی گلیوں میں ہم ببانگے دول کہہ رہے ہیں کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، یہ میں نے آپ کو سمندر کا بھی قطرے کا 1000واں حصہ دلائل آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ایک جہان ہے، سٹڈی کرنی چاہیے ہمارے نوجوانوں کو۔ علماء اہل سنت کی کتابیں، مولانا غلام رسول رضوی صاحب ایک ہمارے انتقال کر گئے ہیں، ایک تو ہمارے دادا مرشد کے داماد اور شاگرد شیخ الحدیث، ان کی بات نہیں کر رہا، شارح بخاری، یہ ایک اور غلام رسول تھے۔ انہوں نے تمام اکابرین کی کتابیں جو ختم نبوت پر ہیں وہ ختم نبوت نامی کتاب میں جمع کر دیں، جس کی تقریباً 15-16 جلدیں ہیں، سارا مواد اس میں۔ ضرور ایسی کتابوں کو پڑھیں۔ مزید کبھی کہیں کوئی آپ کو ضرورت پڑے تو ڈیجکوڈ آپ سے دور نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور باقی میں نے آپ کو وہ دعوت دے دی۔ باقی دارالجزا والے حضرات جو ہیں جو فلاحی کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کاموں کی ان کو جزا دے اور معاونین کو جزا دے۔ بڑی اچھی بات ہے کہ نوجوان آج کے دور میں ان کی اچھی ایکٹیویٹیز ہوں، خیر والے کاموں میں ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔